مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہم سبوں پر روزہ فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ میری اور آپ کی تربیت کا ایک آسان انتظام فرمایا، ورنہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، آخرت میں بڑے مرتبے پانے کے لیے انسان کے اندر جس تربیت کا ہونا ضروری ہے، ان تربیتوں کو کروانے کے لیے لوگ لمبے لمبے مجاہدے کرواتے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آٹومیٹک ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض کر کے ہمارے اندر وہ تربیت، ہمارے اندر وہ ملکہ، برداشت کرنے کی جو قوت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کے برکت سے عطا فرما دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان مانے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے روزے کو بہت آسان فرما دیا۔ اچھا، اس روزے کا تعلق صرف اس امت محمدیہ سے نہیں ہے، صرف ہم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، شریعت کو بھیجا، تب سے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہم سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ ہم سے زیادہ مشکل والے روزے اگر وہ رکھ چکے ہیں اور رکھ کر ایک کامیاب زندگی گزار چکے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے بھی وہ چیز آسان ہے۔ اس دنیا میں ایک اصول ہے، ایک انسان اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا کا سارا انسان وہ کام کر لے گا۔ ایک انسان کو اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری کسی دوسرے انسان کو بھی لگ سکتی ہے۔ کامیابی ہو یا ناکامی، صحت ہو یا بیماری، اگر ایک انسان کو لگ جائے تو دنیا کے سارے انسانوں کے لگنے کے خطرات ہونے لگتے ہیں یا امیدیں بننے لگتی ہیں۔ تو ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے روزے رکھے اور ہم سے زیادہ مشکل روزے رکھے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے روزے کے تعلق سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا کہ اس روزے میں، ہمارے روزے میں صرف کھانا پینا اور جماع
یعنی نفسانی خواہشات سے بچنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. لیکن بنی اسرائیل پر جو روزہ فرض تھا وہ بولنے پر بھی پابندی تھی. ایک لفظ کسی سے بول نہیں سکتے تھے ہاں سوائے اشاروں کے ذریعہ. جس طرح گونگے لوگ بات کرتے ہیں, گونگا بن جانا پڑتا تھا. یہ احسان مانیے کہ اس امت محمدیہ اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا روزے کے برکات سے محروم ہونا ہے, یہ اپنے جگہ میں, لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں. مگر بنی اسرائیل اگر وہ سچ بھی بول دیں, حق بات بھی اگر وہ زبان سے نکال دیں تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا تھا. 12 گھنٹے 14 گھنٹے بغیر ایک لفظ بولے, ایک بولنے والے انسان کے لیے بغیر ایک لفظ بولے گزار لینا یہ سننے اور کہنے کے لیے آسان ہے, لیکن ایک دن عمل کر کے تو دیکھیں. کوئی اگر سامنے بولنے والا آپ کے پاس موجود نہ ہو تو الگ بات ہے, یہ آسان ہے. کوئی انسان جنگل میں اکیلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سماج میں رہ رہا ہو, بیوی بچوں کے ماحول میں رہ رہا ہو, اپنے محلے میں رہ رہا ہو, اپنے برادری میں رہ رہا ہو, وہ بندہ نہ بولے 12 گھنٹے, یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن ہم سے پہلے کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ایسے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر ہم سب پر بھی یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اس سے آسان ترین روزے ہم رکھ لیں گے. یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا؟ اللہ کو بھوکا رکھنا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو آئٹم ہم کھاتے ہیں, جو افطار میں جو آئٹم ہم کھاتے ہیں اور جو کھانے ہم کھاتے ہیں, اور جس طرح کی جو بازاروں میں جو رونق ہوتی ہے کھانے پینے کے, ایک سے ایک آئٹم جو غیر رمضان میں نظر نہیں آتا ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو روزے میں ہم اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں. اللہ روزے میں اس سے زیادہ انتظام کروا دے رہا ہے. جی, تو کیا اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود ہے؟ عزیزان ملت نہیں, اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے. انسان کو اللہ نے 3 خوبیوں سے پیدا کیا. اس دنیا کو جب اللہ نے پیدا کیا, اس عالم کو جب اللہ نے پیدا کیا, تو اس عالم میں 3 قسم کے مخلوق ہیں. ایک فرشتوں کی مخلوق جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے, وہ ایک نورانی مخلوق. ایک جنات کی مخلوق, وہ کھاتی پیتی ہے, مگر شیطان کی وہ آگ سے بنی ہے, ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. یہ جو شیطان ہے ابلیس سے اسی جنات میں سے ہے. تو پھر ایک وہ مخلوق ہے جو اگر جناتوں کی ایک قسم شیطانوں کو لے لیں تو ان کے اندر سوائے نافرمانی اور اللہ کے حکم عدولی کے اور کوئی کام نہیں ان کا. اور تیسری قسم جو ہے وہ جانوروں کی ہے. وہ اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں, اللہ کی فرمانبرداری تو کرتے ہیں, مگر وہ ان کی زندگی کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ کھانا اور پینا. وہ کھانا اور پینا, بغیر کھائے پیے وہ اپنی انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے اور کھانا اور پینا, اپنے کھانے اور پینے کے چکر میں وہ کس کا نقصان ہو رہا ہے, کس کا ہڑیا الٹ رہا ہے, کس کی چیزوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں دیکھتے. وہ یہ نہیں دیکھتے. آپ کسی پرندے کو چور کہیں کہ آج تک, حالانکہ آپ کے گھر کے چھت سے وہ چوری کر کے لے جاتا ہے, وہ اس کو آپ نے چور نہیں کہا. لیکن اگر وہی انسان کرے تو اس کو بولیں گے چور. تو وہ چوری کر رہا ہے, لیکن کھانے کے لیے چوری کرنا گویا کہ ہم اس کو بلیم نہیں کر رہے, بھگا دیتے ہیں صرف. تو اپنے کھانے اور پینے کے لیے وہ کسی چیز کا پابند نہیں, کس باڑ میں کس کھیت میں جا رہا ہے, کس کے ہڑیا میں منہ ڈال رہا ہے, ان کنٹرول کھانے پینے کے چکر میں. ان جانوروں کی ایک صفت ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو تینوں چیزیں عطا فرمائی ہے. جانور والی خواہش بھی رکھی ہے, کھانا پینا, نفسانی خواہشات پوری کرنا. جنات والی آگ, جو جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا, اس آگ والی صفت کو بھی رکھا ہے اللہ نے. انسان غصہ ہوتا ہے, جلن حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, یہ آگ والی
یہ آنکھ کی خصوصیت ہے. اور فرشتوں والی صفت بھی اللہ نے رکھی ہے کہ انسان کبھی کبھی اطاعت کرتا ہے، نیک کام کرنے لگتا ہے، باہر میں چوری کیا اور اندر مسجد میں آ کر سجدے کرنے لگتا ہے. ایسا بن جاتا ہے کہ لگتا ہے کبھی چوری نہیں کیا اس نے، اتنا شریف بن جاتا ہے. اور پھر کبھی جتنا بھی برا انسان ہو، کسی برے حالت میں دیکھ کر انسان کا دل تڑپ جاتا ہے، جو فرشتوں والی صفت ہے. یہ خوبیاں بھی ہے. تو یہ 3 چیزوں کے مجموعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. یہ 11 مہینے اللہ رب العزت نے خوب چھوٹ چھوڑا. تم جو کھاؤ حلال کے دائرے میں رہ کر جتنا کھاؤ جو کھاؤ، لیکن رمضان المبارک کے 1 مہینے میں مخصوص اوقات میں تم یہ کھانا پینا تھوڑا سا چھوڑ دو. کیوں؟ تاکہ یہ کھانا پینا چھوڑ کر تمہارے اندر کنٹرول کرنے کا، برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا، اپنی خواہشات کو دبانے کا کہ پریکٹس تمہیں ہو جائے. اگر جو انسان اپنی خواہشات کو دبانے کی پریکٹس نہیں کرتا، وہ ایک اچھا تاجر بھی نہیں بن سکتا، ایک اچھا ٹیچر بھی نہیں بن سکتا، ایک اچھا باپ بھی نہیں بن سکتا. تو چاہے جائے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، وہ دنیاوی نعمت نہیں کما سکتا ہے. نیا مزدور کو کام میں رکھا گیا. اس کے مالک نے اس کو دیکھا کہ بہت شریف آدمی، اس کے غلے پر بیٹھا دیا. اب کسٹمر آیا، اس نے غلہ کھولا، دیکھا کہ روپیے غلے میں پڑے ہوئے ہیں. اب خواہش تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے نکال لیں، کیونکہ مالک دیکھ نہیں رہا ہے، مالک تو ادھر ادھر ہے. میں اس میں سے 3-4 ہزار روپیہ نکال لوں، جو میرے آدھے مہینے کی کمائی ہے، جو 1 منٹ میں حاصل کر لوں. یہ ہوا نفسانی خواہشات. دل تو لچکے گا پیسے دیکھ کر دل، لیکن وہاں عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، وہاں اس چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. نہیں، یہ حرام پیسے ہیں، اور پلس مجھے ایک مالک نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، مجھے غلے میں بیٹھایا ہے، میں یہ حرکتیں نہیں کروں گا. اگر وہ صبر کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر وہ ایک اچھا کاریگر، ایک اچھا مینیجر بنتا ہے. بعض مرتبہ اللہ رب العزت اس ہوٹل یا اس دکان کے اس کو مالک بھی بنا دیتے ہیں. لیکن اگر اس نے نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا، ہاتھ مارنا اس نے شروع کر دیا، ادھر ادھر کرنا اس نے شروع کر دیا، تو بتائیں کہ کیا وہ ایک اچھا مزدور بھی بن کر رہ سکتا ہے اس دکان میں؟ یا ایک اچھا چھوٹا کاریگر بھی بن کر، لیبر بھی بن کر رہ سکتا ہے؟ نہیں، تھوڑے ہی دن میں اس کو نکالا جائے گا جس دن وہ پکڑا جائے گا. تو یہی ہے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ، جو روزے کے توسط سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عطا فرمانا چاہتے ہیں. رمضان 4 روزے گزر چکے، ہم نے 4 دن کے روزے رکھے، 4 دن کی تراویح پڑھی، اور اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ہم نے روزے کو جو فرض کیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تمہارے اندر، اب میرے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہ اس کو میں کیسے جانچوں، اس کا کیا تھرمامیٹر ہے؟ اس دنیا نے ہر چیز کا تھرمامیٹر بنا دیا. اس کا کیا تھرمامیٹر ہے کہ اس 4 دن کے روزے کے ذریعہ میرے دل میں تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں، یا کتنا ہوا؟ اس کا تھرمامیٹر یہ ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری گناہ تجھے غمزدہ کر دے. یعنی جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو پریشان ہو جا. گناہ تو ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، لیکن وہ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، بلبلا اٹھا، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ تقوی کی علامت ہے. اگر اس نے نیکی کیا، کل اس نے تہجد نہیں پڑھا، آج اس نے تہجد پڑھا، تو دن بھر وہ خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اشراق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے کسی بندے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کوئی دین کی خدمت مجھ سے اللہ نے لے لیا. میں فلاں گناہ کا عادی تھا اور آج میں اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس پر وہ خوش ہو رہا ہے. تو اگر یہ خوشی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر تقوی ڈیولپ کر رہا ہے.
اگر یہ خوشی پیدا نہیں ہو رہی ہے، گناہوں کی طرف، گناہوں سے کٹنا اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ تقوی کی ایک علامت ہے۔ جس چیز کو نظر کی حفاظت آپ خوب کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے غیر رمضان میں، لیکن رمضان میں پورا تو نہیں، چونکہ بہت دنوں کی عادت ہے، بہت پرانی بیماری ہے، تو اچھے بوڑھوں سے نہیں جاتی ہے، 70 سال کے بوڑھوں سے نہیں جاتی ہے، جی جن کے ہاتھ پاؤں کانپتے، نظروں کی حفاظت ان سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا نظروں کی حفاظت پہ کچھ کمی آئی ہے یا نہیں؟ رمضان میں ہر چیز سننے کے ہم عادی تھے، اچھی بھی چیز سنتے تھے، بری بھی چیز سنتے تھے موبائل میں۔ کیا اب موبائل میں بری چیز کو چھوڑ کر اچھی چیز صرف سننے کا راغب ہے کہ نہیں؟ دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی گناہ آپ کے، ایک شارٹ ویڈیو آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، کوئی غیر محرم کی تصویر اچانک آ جائے، تو پھر اس پر فوراً آپ کا دل اس کو ہٹانے کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ نہیں، یا اس کو دیکھنے کو من کر رہا ہے؟ یہ ہے تقویٰ جانچنے کی بات ہے۔ کچھ میوزک آ جا رہی ہے، کچھ گانے آ جا رہے ہیں، آپ کو وہ سن کر آپ کے دل میں تکلیف تو پیدا تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی تو تقویٰ ڈیولپ ہو رہا ہے، نہیں تو پھر تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا عزیزان ملت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تسلسل سے اس کا علاج یہ نہیں کہ روزے چلو ان 4 دن کے میں نے روزے رکھے ہیں، کوئی ایسا خاص چیز پیدا نہیں ہوا تو لہذا اس کو اب روزے کو ہی چھوڑ دو، نہیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے۔ علاج آدمی کو ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، اگر ایک بار کی ٹریٹمنٹ سے اگر وہ علاج اس کا نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاسپٹل سے بھاگ جائے، ڈاکٹروں سے وہ بھاگ جائے، ڈاکٹروں سے صلاح لینا چھوڑ دے۔ ڈاکٹر بدل سکتا ہے لیکن جائے گا تو دوسرے ڈاکٹر ہی کے پاس، کیونکہ علاج اس کو ہوگا ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا، ہاسپٹل میں ہی علاج ہوگا، علاج کے لیے جگہ وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اور نفس کے علاج کے لیے جو روزے کو رکھا ہے تو یہ روزے ہی سے ہوگا۔ تو اس کو یہ دیکھ لیں، روزہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے۔ ان تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کا ہم دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، جو اتنی بڑی نعمتیں جس کو کروڑوں روپے دے کر بھی، لاکھوں روپے دے کر بھی، اپنی ساری زمین جائیداد بیچ کر بھی ایک چیز ہم قدرتی چیز جیسا تھا ویسے ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بولتے نا، ایک آدمی جب شروع بازار میں جاتا ہے تو اس کو بہت محنت لگتی ہے، ایک روپیہ کمانے کے لیے اس کی کمر، اس کی ایڑی چوٹی کی زور لگانی پڑتی ہے، لیکن کچھ دن جب وہ بازار میں محنت کر کے اپنا ایک بیس بنا لیتا ہے، بنیاد بنا لیتا ہے، تو کچھ پیسے جب اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گئے۔ اب وہ 1 لاکھ روپیے سے چند ہزار کمانا اس کے لیے آسان ہو گیا، کرتے کرتے 1 کروڑ کا وہ مالک بن گیا، پھر 1 کروڑ سے جو ہے وہ 2 کروڑ بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ ترقی کرتا رہتا ہے اتنا زیادہ کثیر پیسے کمانا اس کے لیے آسان۔ کل وہ 500 روپے کمانا اس کے لیے مشکل تھا، آج ہزاروں لاکھوں روپے کمانا اس کے لیے آسان ہے۔ تقوی کی بھی مثال وہی ہے کہ شروعات میں چونکہ ہمارا دل تقوی سے خالی ہے، ہر چیز سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف عادت ڈالنی ہے، تو پھر ہر چیز کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا مشقت برداشت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو زبردستی کرنا پڑے گا۔ حضرات صحابہ اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زبان پر پتھر ڈالے ہوئے تھے اور اپنے زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر آ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد آپ جب خلیفہ تھے کہ خلیفہ رسول آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی زبان کو ایسے کھینچ رہے ہیں؟ بولے کہ میری زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، میری زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو سزا دے رہا ہوں۔
کیا یہ چیزیں ہم نے کبھی حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ سے کبھی مخاطب کیا ہے؟ اپنے اوپر کبھی توجہ دیا ہے؟ اپنے کیریکٹر اور کردار پر کبھی توجہ دیا ہے؟ جس چیز پر انسان توجہ نہ دے اس چیز کی اصلاح کبھی ہوئی ہے اس دنیا میں؟ عزیزان ملت، اگر آپ ایک اچھے متقی آدمی بننا چاہتے ہیں، اس رمضان کے خوب فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے آپ ان چیزوں پر توجہ دیجئے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے ایسے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں مگر سوائے روزہ میں بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ بھوک تو ملی ہے انہیں، پیاس بھی انہیں ملی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اجر ان کو ملنا چاہیے تھا، جو صبر کیا اس کے بدلے انہیں جنت ملنی چاہیے تھی، جو روزہ رکھا صرف اللہ سے ڈر کر، روزے کا تعلق اللہ سے ڈر کر ہے۔ ابھی کمرے میں جا کر میں ایک گلاس پانی پی لوں، آپ سمجھیں گے کیا میں روزہ سے نہیں ہوں؟ یا خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، آپ سمجھیں گے کیا میں روزے سے نہیں ہوں؟ اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہر چیز کا بدلہ ہے، ہر چیز کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، اس لیے کہ روزے کے تعلق صرف میرے ڈر سے ہے، اور کسی انسان کے ڈر سے روزہ انسان نہیں رکھتا ہے۔ تو پھر جو روزے کے عوض میں اللہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی اس کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا بھائی؟ اس لیے کہ اس نے روزے تو رکھا ہے، بھوک بھی اس نے برداشت کیا، پیاس بھی اس نے برداشت کیا، لیکن افسوس صد افسوس اس نے روزہ کیا حرام مال کے افطار سے۔ حرام مال سے اس نے افطار کیا۔ تو اس حرام مال کے افطار سے آپ بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے کو ایسے وہ کھا لے، ہمارے روزے کے اجر کو ایسے وہ کھا لے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ ایک بیوقوفی ہے نا، ہم اس طرح کے بیوقوف جھٹک پٹک لیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے مال ہوں، کچھ ایسے پیسے ہوں، انٹرسٹ کے بھی پیسے مل گئے ہوں، یا کوئی ایسا پیسہ ملت ہو گیا ہو، کم از کم یہی تو موقع ہے اپنے آپ کو، اپنے مال کا بھی محاسبہ کرنے کا، کہ افطار کے وقت میں کم از کم وہ مال ہونی چاہیے اس میں جو مال بالکل حلال ہو۔ اور سب سے زیادہ حلال ترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنا کمایا ہوا پیسہ، آپ بہتر جانتے ہیں کون سا پیسہ آپ کا اپنا کمایا ہوا ہے۔ یہ روزے کے موقع پر رہ کر یہ پارٹی، یہ جھاٹی، یہ ادھر محفلوں میں ادھر محفلوں سے آپ جہاں تک ہو سکے اللہ کے واسطے بچ جائیے۔ اپنا جو گاڑھا کمائی ہے جس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ میرا کمایا ہوا پیسہ ہے، یہ میرا حلال اور پیور پیسہ ہے، اسی سے آپ روزہ کیجئے۔ اسی لیے تو اس امت میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ روزے تو بہت شوق سے رکھتے ہیں لیکن افطار میں احتیاط نہیں ہوتا ہے۔ افطار میں کافی احتیاط کرنا ہے، کافی احتیاط۔ کتنے علماء ایسے گزرے ہیں کہ روزے کے موقع پر ان کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہوتے تھے جس سے وہ کھجور کھا سکیں صرف، اور باقی پیسے نہیں، لیکن اسی کھجور اور پانی پر انہوں نے اکتفا کر لیا، کسی دوسرے کے مال کو وہ نہیں لیتے تھے۔ فتویٰ ہے کہ عام جو مسلمان آپ کو اگر دعوت کرے تو اس کو دعوت کو آپ قبول کر سکتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ صحیح ہوگا، لیکن جس کے تعلق سے اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں اس کا مال خلت ملت ہے تو ہم ایسے لوگوں سے ہم اعراض کر لیں۔ اگر آپ اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہیں، روزے کی نورانیت کو بچانا چاہتے ہیں، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی تربیت کے لیے، اور اس تربیت کے ذریعہ مجھے اور آپ کو اللہ کو پانا ہے۔ اس رمضان میں جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہے۔ اس رمضان میں جس نے اللہ کو نہیں پایا، اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، آ جاؤ روزے رکھو اور مجھے لے لو۔ جسے اللہ مل گیا، جنت اور جہنم اور عرش اور یہ فرش کی کیا اوقات ہے۔ تو اس روزے میں اللہ کو پانا ہے، اور اللہ کو وہی شخص پاتا ہے جس کا دل جتنا زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ پاک و صفائی کے لیے اسے چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھے، عبادت بھی کرے، اور اس سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے، چاہے اس کے لیے اس کے مشقت اور تکلیف کیوں نہ اٹھانے پڑے۔
اور حلال مال سے وہ افطار کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔